میں سے ایک اہم سبق ہے اذکار، اشغال اور مراقبات کا، کہ تصوف کی اس تعلیم و تربیت میں کچھ اذکار کروائے جاتے ہیں، کچھ اشغال کروائے جاتے ہیں، کچھ مراقبات دیے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ مشائخ سلسلہ اپنے جو ہے متوسلین اور مریدین کو یہ اذکار و اشغال کرواتے ہیں۔ تو آج اس کی حقیقت بیان کروں گا کہ اذکار، اشغال اور مراقبات کی حقیقت ہے کیا۔ اذکار یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا جو مفرد ذکر آتا ہے، تو گویا کہ ذکر کی جمع اذکار ہے، اور ذکر سے مراد اللہ کا ذکر ہے۔ اور مطلقاً بھی اگر ذکر کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد اللہ کا ذکر ہی مراد ہوتا ہے، الا یہ کہ ساتھ کوئی نسبت لگا دی جائے کہ ذکر دنیا کہیں تو دنیا کا ذکر، لیکن مطلقاً ذکر بولے تو اس سے ذکر الہی مراد ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ذکر الہی جو ہے وہ اصل میں ایک بنیاد ہے انسان کے تصوف و سلوک کے اسباق کی، کیونکہ ذکر کو مشائخ سلسلہ دو اعتبار سے لے کے چلتے ہیں، ایک مقصود کے اعتبار سے کہ اس کو مقصود اصلی سمجھ کر لے کے چلتے ہیں، دوسرا اس کو ذریعہ مقصود بنا کر لے کے چلتے ہیں۔ اور مقصود اصلی اس لیے کہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ تو گویا کہ یہ ذکر اللہ کا کرنا یہ خود مقصود ہے، کیونکہ ذاکر ذکر جتنا اپنے مذکور کا کرے گا تو اتنا زیادہ وہ جو ہے وہ مذکور اس کے قلب کے اندر جو ہے وہ بیٹھے گا۔ تو اس لیے تو بحیثیت مقصود کے اس کو لے کے چلتے ہیں، لہٰذا وہ اذکار کی تعلیم دیتے ہیں اپنے مریدین متوسلین کو کہ اتنا ذکر پڑھنا ہے، اس طریقے سے ذکر پڑھنا ہے، جہری ذکر کرنا ہے، سری ذکر کرنا ہے۔ تو ذکر کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ مرید کی کیفیت کو دیکھ کر اس کے اعتبار سے مشائخ کو تربیت کرتے ہیں۔ دوسرا ذکر جو ہے بطور ذریعہ مقصود، خود مقصود نہیں لیکن ذریعہ مقصود ہے، مقصود اللہ کا قرب ہے، اللہ کا قرب مقصود ہے، اس قرب کے مقصود کے لیے ذکر کی تعلیم کرتے ہیں۔ جب کثرت سے کسی بات کا ذکر کیا جائے، کسی چیز کا ذکر کیا جائے تو انسان فطری طور پر اس چیز سے مانوس ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے تو یہ ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانوس کر دے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ کا قرب محسوس کرے گا۔ اور جب اللہ کا قرب محسوس کرے گا، اور قرب الہی جو اصل ساری محنت کا جو لب لباب ہے کہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرے، تو یہ کہ ذکر اور ذکر پھر یہ کہ اس میں افضل ذکر جو ہے حدیث میں جیسے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ تمام ذکروں میں افضل ترین ذکر یہ ہے۔ چنانچہ مشائخ سلسلہ نے لا الہ الا اللہ کے ذکر کو عام طور پہ تجویز کیا اپنے متوسلین مریدین کے لیے، کیونکہ جب افضل ترین جو ذکر ہے اس پر محنت ہو گئی تو اس کے تحت جتنے اذکار ہوں گے ان کے ثمرات آٹومیٹکلی انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ مشائخ سلسلہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگواتے ہیں، اور تاکہ جو ہے وہ اصل ذکر حاصل ہوا تو باقی سارے اس کی فروع خود بخود اس کے ثمرات مل جاتے ہیں۔ دوسرا لفظ اشغال، اشغال شغل کی جمع ہے۔ شغل کسے کہتے ہیں؟ اصل میں بسا اوقات جو ہے مشائخ سلسلہ یہ چاہتے ہیں کہ اس شخص کی جو ہے کسی فلاں نقطے پر فلاں جو وہ مضمون پر توجہ تام ہو جائے، اس یکسوئی اور توجہ تام کرنے کے لیے وہ ایک عمل بتاتے ہیں، اس عمل کو شغل کہا جاتا ہے۔ مطلب وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نام، اللہ کے ذاتی نام کے ساتھ اس کی توجہ تام ہو جائے۔ اس کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ آپ اللہ بڑا سارا اللہ لکھ کے اپنے سامنے قبلہ رکھ دو اور اس اللہ کے لفظ کو دیکھتے رہو۔ اب اس کو دیکھتے رہو، اتنا دیکھو کہ تمہاری آنکھ نہ جھپکے۔ تو جتنی زیادہ اس کی آپ پریکٹس کریں کہ آپ اس اللہ کے لفظ کو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کی آنکھ جھپک نہیں رہی ہے، اس کو کہتے ہیں شغل۔ تو وہ ایک ایسا عمل اور فعل اس کو تجویز کر دیا کہ اس کی وجہ سے وہ یکسوئی اور توجہ تام جس کو حاصل کرانا چاہتے ہیں اس کے اندر اس کو ملکہ حاصل ہو رہا ہے۔ جی بالکل۔ تو جب اس نام کی توجہ اس کو ملے گی اس کو پھر کسی بھی مضمون کے اوپر توجہ تام کرنے کا یہ ملکہ اور قوت مل جاتی ہے۔ اب اس کے لیے مناظر آسان ہو جاتی ہیں۔ پھر جب بھی وہ شیخ کہے گا کہ مراقبہ ماتی، موت کے مراقبے پر توجہ کرو، تو وہ موت کے بارے میں تصور کرے گا تو بالکل یکسوئی سے اس کو دیکھے گا۔ اللہ کی نعمتوں پر جو ہے توجہ کرو تو اللہ کی نعمتوں کا تصور۔ تو یہ وہ شغل کہلاتا ہے کہ ایک ایسا عمل بتا دیا جاتا ہے کہ جس سے مقصود یکسوئی، خیال کی یکسوئی اور توجہ تام ہوتی ہے اور انسان کو اس سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا ہے مراقبہ۔ مراقبات جو ہے مراقبہ کی جمع ہے۔ تو مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک مضمون کے اوپر یکسوئی کے ساتھ توجہ کرنا کہ وہ مضمون کی حقیقت انسان کے قلب میں بیٹھ جائے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ مثلا اللہ کی نعمت کا مراقبہ کرنا ہے تو اب اتنی زیادہ اللہ کی نعمت پر توجہ کرتا ہے، اتنی دائیں بائیں کی ارد گرد کی اللہ کی نعمتوں پر تصور باندھتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی حقیقت اس کے قلب میں جاگونزی ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔
اور مراقبے کے شروع میں کچھ عمل کیا جاتا ہے اور بعد میں کیا جاتا ہے۔ مراقبے سے پہلے ایک مشارطہ کیا جاتا ہے۔ مشارطہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ وہ سالک جو ایک شرط طے کر لیتا ہے، اور شرط یہ طے کرتا ہے کہ دیکھو یہ فلاں فلاں میں نے یہ عمل کرنا ہے، میں نے اللہ کی نعمتوں کا مثلا مراقبہ کرنا ہے، یا موت کا مراقبہ کرنا ہے، یا اللہ کی عظمت اور کبریائی کا مراقبہ کرنا ہے، تو اس کے ساتھ شرط باندھ لیتا ہے، تو فلاں فلاں اوقات میں مجھے یہ مراقبہ کرنا ہے اور اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے۔ تو یہ اس نفس کے ساتھ شرط باندھ لی، لہٰذا جب بھی وہ موقع آتا ہے تو وہ اس توجہ تام کرتا ہے اور وہ اس مضمون کو اپنے قلب کے اندر بٹھاتا ہے۔ مراقبے کے بعد جو ہے اس کو کہتے ہیں محاسبہ، کہ مراقبے کے بعد محاسبہ کرتا ہے۔ جب مراقبے سے فارغ ہوا اب وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ میں اس میں کتنا کامیاب ہوا ہوں، میں نے اس مضمون پہ جو توجہ کی تھی وہ کتنے % مجھے کامیابی ہوئی، کتنی نہیں ہوئی، تو وہ اس کا محاسبہ کرتا ہے، پورے احتساب گویا کہ خود احتسابی کرتا ہے۔ جب محاسبہ کیا کہ 100% کامیابی ہوئی تو پھر اس کے بعد جو ہے بطور شکرانے کے 2 رکعت بھی پڑھتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے 100% کامیابی دے دی۔ لیکن 100% کامیابی نہیں ہوئی، 50% کامیابی ہوئی، تو پھر وہ اپنا جو ہے محاسبے کے بعد مواقبہ کرتا ہے۔ مواقبہ کا مطلب اپنے آپ کو سزا دینا، تو وہ 50% جو کوتاہی رہ گئی ہے اس کی سزا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا 10 نفلیں جو ہے نفس کو کہتا ہے 10 نفلیں بطور سزا کے تمہیں پڑھنی ہے۔ اب یہ 10 نفلیں نفس سے پڑھواتا ہے، اور پھر یہ مالی صدقہ بھی کرتا ہے کہ یہ $5 میں اللہ کے راستے میں دوں گا، $10 اللہ کے راستے میں دوں گا۔ تو کوتاہی پر جو ہے وہ مواقبہ کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنی جب وہ سزا بھی تجویز کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ مراقبے کے نتیجے میں یہ اس کو مبادیات اور جو ہے انتہائی کچھ درجات حاصل کرنے پڑتے ہیں، جس سے وہ مراقبے کے اندر کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری جتنے پروسیس ہیں یہ خود نہیں کرتا، بلکہ یہ رہبر کی نگرانی میں، اور وہ رہبر ہے مرشد، تو لہذا پیر و مرشد کی نگرانی میں یہ ساری چیزیں کرتا ہے، کیونکہ خود جب کرے گا تو اینالائز کون کرے گا؟ کیونکہ اینالائز کرنے والے کو ہونا چاہیے کہ جو اس کو بتائے کہ تم جو کر رہے ہو بالکل صحیح ڈائریکشن میں کر رہے ہو، وہ اس کا مرشد ہے، تو اپنے مرشد کے رابطے میں رہتا ہے، مرشد اس کو مراقبہ تجویز کرتا ہے، الشغل اس کو تجویز کرتا ہے، ذکر کی ترتیب اس کو بتاتا ہے، تو اس کے مطابق یہ تعلیم و تربیت جب لیتا رہتا ہے تو پھر تصوف سلوک کے راستے میں منازل اس کی ترقی کی طے ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو حضرت اگر ہم اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لے کے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ ساری اوراد اشغال کروائے تھے، مشقیں کروائی تھیں، یا وہ ڈائریکٹ توجہات سے ان کو مقام پہنچا دیے؟ بہت اچھا سوال کیا اس میں۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نبوت ایسی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی آپ کے حلقہ بغوش ہوتے تھے تو آپ کی صحبت کی برکت سے وہ منازل طے کر جاتے، اللہ اکبر۔ تو گیا کہ ان کو ان کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ایسے احوال اور تعلیمات ہیں جس سے ان چیزوں کا ثبوت ملتا ہے۔ اچھا، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کن فی الدنیا کانک غریب، کہ دنیا کے اندر تو ایسے رہ جیسے مسافر رہتا ہے، ایسے رہ جیسے مسافر رہتا ہے۔ اب کن فی الدنیا کانک غریب، ایسے رہ جیسے مسافر رہتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں مراقبے کی تعلیم کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے خیال اور یکسوئی اتنی تمہاری تام ہو جائے کہ میں یہاں رہنے نہیں آیا، میں تو مسافر ہوں۔ جیسے راہ چلتا مسافر جو ہے وہ لمبے چوڑے سامانوں کا اہتمام نہیں کرتا، بلکہ بعد ایک وقت کی روٹی کھائی، ہلکا سا بیگ لیا اور سفر میں نکلتا ہے، اپنی منزل پہ نظر ہوتی ہے۔ ایسے تو بھی مسافر ہے، لہٰذا یہاں دنیا کے اندر سامانوں کی جمع جوڑ میں نہ لگ، بلکہ ایمان اور اپنی عبادت کے نور کو لے کے اپنی منزل کی طرف بڑھ، اور تیری منزل آخرت ہے۔ تو یہ جو کن فی دنیا کا کہ اپنے آپ کو مسافر سمجھ، یہ مراقبے کی تعلیم ہے حقیقت میں، کہ اپنا مراقبہ کر کے اپنے خیال کو پختہ کر لے۔ جب خیال پختہ ہو جائے گا تو دنیا میں رہنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں فرمایا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا حساب لے لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اسی طریقے سے فرمایا تو اپنا حساب اپنے سے لے لو، یہ موتوا قبل ان تموتوا، مر جاؤ اپنے مرنے سے پہلے۔ اس کا کیا؟ یہ وہ مراقبہ ہے کہ آدمی پہلے سے خود احتسابی اپنی کرتا ہے کہ یار قبل اس کے کہ اللہ کے فرشتے ہمارا حساب لیں، ہم خود اپنا حساب لے کر جلدی سے اپنے آپ کو فکس کر لیں۔ تو یہ وہ مراقبے کی تعلیم ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو شغل دیا جاتا ہے، ایک عمل دیا، جیسے اللہ کا نام مشائخ دیتے ہیں یکسوئی کے لیے، ایسی جو شریعت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نمازی اپنے آگے سترہ کھڑا کرے۔ وہ امام جو سترہ سامنے کھڑا کرتا ہے، وہ سترہ کس لیے؟ وہ جو شغل کیا گیا وہ اس لیے کیا گیا کہ تاکہ خیال کی یکسوئی رہے،
تو لہٰذا امام کے سامنے ستھرا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کے نماز پڑھتا ہے، یا ایسے اگر منفرد نماز پڑھ رہا ہے آگے ستھرا کھڑا کیا، تو ستھرا اس بات کی نظیر ہے کہ انسان جو ایک ایسا عمل کر لے کہ جس کے خیال کے اندر یکسوئی پیدا ہو جائے اور اس کی توجہ ادھر ادھر بٹے نہ، اور نماز یکسوئی سے پڑھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سترا یہ نظیر ہے اس بات کی کہ آپ شغل کوئی بھی ایسا توجہ تام کرنے کے لیے اختیار کر سکتے ہیں، چنانچہ مشائخ سلسلہ نے مختلف اشغال طے کیے ہیں اور اس کے مطابق یکسوئی خیال کی حاصل ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور ذکر و اذکار تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم نے خود تجویز کیے ہیں، آپ نے اذکار تجویز کیے ہیں کہ یہ سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ اکبر پڑھ لو، لا حول ولا اتنا پڑھ لو۔ تو اذکار کی تعلیم آپ نے خود دی ہے، اور قرآن کریم نے اس ذکر کو جو ہے اٹھنے بیٹھنے کی تسبیح قرار دے دیا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر کیفیت اور حالت میں آپ اللہ کا ذکر کریں۔ تو گویا کہ قرآن و حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ نظائر اس کے موجود ہیں، جس کی وجہ سے مشائخ نے اس کو لے کے آگے بڑھایا۔ ماشاءاللہ حضرت، یہ بڑا اشکال تھا، آپ نے دور فرما دیا اس کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گویا فارمولہ دے دیا کہ یہ جو ہے اس طرح سے آپ مراقبے کا فارمولہ یہ ہے، مراقبہ آپ جو جس طرح سے چاہیں اس کو کانٹمپلیٹ کر کے کر سکتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی غار حرا کی زندگی اٹھا کے دیکھیں تو وہ بھی آپ میڈیٹیشن کے لیے جاتے تھے، مراقبے کے لیے، ڈیپ سوچ کے لیے جاتے تھے۔ بالکل ماشاءاللہ۔ تو حضرت اس میں ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ ہماری شریعت نے ہر عبادت کا ایک کوانٹٹی اور اماؤنٹ مقرر کیا ہے کسی نہ کسی درجے میں، لیکن جب ذکر اللہ کی بات آتی ہے، بیان آتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کثرت سے ذکر کرو۔ تو حضرت اس کثرت سے کیا مراد ہے؟ انسان ایک محدود ذات ہے، تو وہ ایک لامحدود کثرت کو کیسے احاطے میں لا سکتا ہے؟ یہ اچھا پوائنٹ اٹھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا باہوش کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جس وقت تم اپنے خالق کو یاد نہ کرو۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو یاد کرنے والا جو ذاکر ہے وہ زندہ ہے، اور ذکر نہ کرنے والا، اللہ کو یاد نہ کرنے والا مردہ ہے۔ تو گویا کہ یہ تعلیم دے دی کہ تمہیں ہم نے زندہ پیدا کیا ہے جان کے اعتبار سے، اب تمہیں بھی چاہیے ایمان کے اعتبار سے بھی تم بھی زندہ رہو۔ اگر تم نے کسی وقت ذکر نہیں کیا اور اللہ کو یاد نہیں کیا تو گویا کہ ایمان کے اعتبار سے وہ ایک موت ہے، وہ حیات نہیں ہے۔ تو جسمانی موت کی تمہیں فکر ہے لیکن ایمانی موت کی فکر نہیں ہے، اس لیے کثرت کا ذکر کر دیا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا کوئی پہلو، اور اس کثرت کا عنوان دوسری جگہ بیان کیا اس کی تفسیر کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ تین ہی کیفیت، انسان کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے، عام کیفیتیں یہی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تمہاری کوئی بھی زندگی کی حیت ہے، ہر حیت میں تم اللہ کا ذکر کرو۔ تو جب اسی ہر حیت میں اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کو یاد رکھے گا، اور پھر ذکر کو زبان سے بھی کرنا لازم نہیں، ذکر لسانی تو ایک فرد ہے ذکر کا، لیکن ذکر قلبی بھی ہوتا ہے، ذکر خیالی بھی ہوتا ہے۔ تو انسان دل میں اپنے خدا کو یاد کر رہا ہے، لیٹا ہوا دل میں خدا کو یاد کر رہا ہے، دل و دماغ میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، تو وہ سب ذکر کے زمرے میں آ جائے گا۔ لہٰذا اس لیے فرمایا کثرت سے ذکر کرو۔ لہٰذا وہ انسان جب کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو گویا کہ ایمانی حیات پاتا رہتا ہے، اور ایمانی حیات میں وہ منزل طے کرتا رہتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو حضرت اس میں پھر کوئی لمٹ نہیں رکھی ہے شریعت نے، بس آپ کثرت سے مراد یہ ہے کہ آپ ہر وقت اپنی استطاعت کے مطابق اس میں لگے رہیں، اللہ کی یاد میں لگے۔ بالکل یہ مطلب ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ کثرت جو ہے ایک اصطلاحی لفظ ہے، تو کثرت عربی میں یا اصطلاح میں کثرت کس کو کہتے ہیں تو وہ بھی ایک عنوان ہے۔ لہذا کثرت جو ہے لغوی معنی میں تو یہ ہے کہ لا تعداد، لیکن اصطلاحی معنی میں کثرت جو ہے گویا کہ 10 اور 10 سے اوپر کی جتنی تعداد اس کو کثرت کہتے ہیں۔ اچھا اس کو کثرت کہتے ہیں۔ لہذا 10 اور 10 سے اوپر، لہذا کم سے کم 10 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، آپ نے کثرت کا جو مفہوم تھا وہ پورا کر دیا۔ آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لیا تو کثرت کا جو اصطلاحی مفہوم تھا آپ نے پورا کر دیا۔ آپ نے 1000 10,000 پڑھ لیا تو بھی کثرت میں داخل ہے۔ تو کثرت جو ہے وہ ایک اضافی نسبت ہے، لہذا کثرت کا کوئی ایک تعین نہیں، کثرت 10 سے لے کے اوپر لاکھوں اربوں کروڑوں تک وہ کثرت میں شامل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مشائخ سلسلہ جو ہے وہ عام طور پہ جب مریدین متوسلین جب مبتدی ہوتے ہیں، ابتدا میں جب اس میدان میں محنت کرتے ہیں تو ان کو یہ تعلیم کیا جاتا ہے کہ تم دن رات میں 24,000 مرتبہ جو ہے وہ اللہ کا نام کا ذکر کرنا ہے۔ اس لیے کہ دن رات کی ساعتیں جو ہیں وہ 24 ہیں، لہذا فرمایا کہ 24,000 مرتبہ تم نے جو ہے اللہ اللہ کرنا ہے، تاکہ تمہارا ہر سانس اور ہر ساتھ جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو۔ جب وہ دن رات میں 24,000 مرتبہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ابتدا میں جب اللہ کی محبت کے لیے قدم رکھ رہا ہے تو اس ذاکر کو مذکور سے کیسا تعلق ہو جائے گا۔
کوئی جس کا ذکر کرے گا انسان، اس سے انسان کو انس ہو جاتی ہے. تو شروع میں جب اللہ کی انس پالے گا تو اس انسیت کی وجہ سے اللہ کا قرب اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس لیے مشائخ سلسلہ تو یہ کثرت کے اندر جو ہے وہ 10 سے لے کے اوپر جتنی بھی تعدادیں ہیں وہ کثرت میں شامل ہو جاتی ہیں. لہٰذا اس کے حساب سے مشائخ سلسلہ بعض دفعہ مرید کی طبیعت کو دیکھ کر، کہ اس کی طبیعت کو دیکھ کر 100 تجویز کر دیتے ہیں، کبھی 500 تجویز کر دیتے ہیں، کبھی 1000 تجویز کر دیتے ہیں، کبھی 10,000 تجویز کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے. لیکن یہ ساری تعدادیں وہ کثرت کے مفہوم میں چونکہ داخل ہیں، لہذا یہ تعداد کا تعین وہ کثرت کے عنوان کی وجہ سے جائز ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست. حضرت اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ہماری قرآن مجید جو پاکیزہ کتاب ہے فرقان مجید، یہ ہمیں اللہ کی طرف سے حکم دیتی ہے اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو حضرت اگر ہم نماز کو دیکھیں تو نماز میں ہم جو بھی پڑھتے ہیں وہ سب اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے. تو اگر صرف اللہ یہ کہہ دیتا اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو، تو اس میں وہ اللہ کا ذکر تو ادا ہو جاتا. تو پھر یہ ذکری کی شرط لگا کے اللہ تعالیٰ ہمیں کون سا ذکر یاد دلانا چاہتا ہے؟ یہ بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا. اصل پہلی بات تو یہ ہے، ایک تو یہ اس کا تاکید مقصود ہے اچھا، کہ نماز خود اللہ کا ذکر ہے، جی. کیونکہ نماز کی حیت یہ مذکر ہے، یعنی یاد کرانے والی ہے، ٹھیک ہے. مذکر ہے. گویا کہ یاد کیا کرواتی ہے کہ آپ کسی خاص ذات کے لیے یہاں پر آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور خاص حیت کے ساتھ ہاتھ باندھ رہے ہیں، خاص حیت سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، خاص حیت سے جھک رہے ہیں. اس کا مطلب آپ کسی ذات کو یاد کرنے کے لیے آئیں، اس کی حق عبادت ادا کرنے آئیں. تو گویا کہ یہ اس کی حیت خود مذکر ہے، آپ کو یاد دہانی کرا رہی ہے اللہ کی ذات کی. تو اپنی لیکن ذکری کی قید لگا کے مزید تاکید کر دی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری یہ حیت جو ہے وہ ایک اٹھک بیٹھک رہ جائے اور اندر دھیان خدا کا رہے نا. تم بظاہر تو کھڑے قیام میں ہو، لیکن قیام میں کھڑے تم اپنی دنیا کو یاد کر رہے ہو، تو اپنے سارے منصوبے ادھر ادھر کے بنا رہے ہو. گئے سجدے میں ہو اور سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہو، لیکن تمہارا خیال کسی اور طرف ہے. تو زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے لیکن جو ہے وہ تمہارے دل و دماغ دنیا کی سوچوں میں گم ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ذکری کی قید لگا کے باقی جتنی جو ہے وہ یادیں ان کو منقطع کر دیا کہ اس میں ایک ہی یاد رہنی چاہیے، وہ میری یاد رہنی چاہیے، کیونکہ نماز میری یاد کے لیے ہے. لہٰذا اس لیے ذکری کی قید لگائی. اور انسان سے عام طور پہ نماز کی حالت میں یہ کوتاہی ہو جاتی ہے کہ نماز کی حالت میں کھڑا ہے لیکن یاد کر رہا دنیا کے معاملات کو، دنیا کی منصوبہ بندیاں سوچ رہا ہے. لہٰذا اس لیے ذکری کی قید لگائی تاکہ نماز جیسی قیمتی چیز جو خود اپنی ذات میں بھی مذکر ہے، خدا کو یاد کراتی ہے، اس کی اندر انٹر ہو کر بھی تم خدا سے بھول جاؤ تو یہ بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہے. اس لیے ذکری کی قید لگا کے انسان کو متنبع کرتی ہے. بالکل. اور گویا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ قول اور فعل میں سملیرٹی آ جائے، بالکل تضاد نہ ہو. تضاد نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا حضرت، ہم دیکھتے ہیں کہ مشائخ کے یہاں جو ہے وہ ضربیں لگا کے ذکر کروایا جاتا ہے. تو حضرت اس کی اوریجن، اس کی اصل کہاں سے شروع ہوئی؟ اور کچھ حضرات اس کو بدعت کہہ دیتے ہیں اور بڑا برا سمجھتے ہیں. تو حضرت اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے گا ہم سب کے لیے کہ اس کی کیا حقیقت ہے اور کہاں سے اصل شروع ہوئی. پہلی بات تو کہ ضربے لگانا جو ہے یہ اوقاف نفس کے لیے ہے، یعنی وہ ذکر دل میں بیٹھ جائے آپ کے. اب دیکھیں احادیث کے اندر بھی جب حج کے موقع پر سنت ہے کہ جب آپ بلندی پہ چڑھیں تو اللہ اکبر کی صدا لگائیں، پستی میں اتریں سبحان اللہ کا ذکر کریں، اور یہ لبیک اللہم لبیک کا ذکر بلند آواز سے کہنا سنت ہے. اب حج کے موقع پہ اب سارے حاجیوں کے قافلے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک ملک لا شریک لک کی نعرے لگا رہے ہیں. اب اس کو بدعت پہلے کہیں نا، اس بدعت کی نبی نے کیوں اجازت دی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرنا بدعت نہیں، یہ تو انسان کے قلب اور حواس کو زیادہ متوجہ کرتا ہے اللہ کی طرف. اور اس کی نظیر حج کے اندر جو جتنے اذکار ہیں بلند آواز کے ہیں. جب آپ طواف کر رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بلند آواز سے دعائیں مانگ رہے ہیں. جب ادھر آپ کہتے ہیں جی آہستہ دعا مانگنا افضل ہے، آہستہ دعا مانگو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکارو، لیکن وہاں طواف میں اونچا پکار رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ عاشقانہ عبادت ہے، اور عاشقانہ عبادت کے اندر بلند آواز سے جب خدا کو یاد کیا جاتا ہے تو یہی عاشقوں کا وتیرہ ہے. تو اللہ کا ذکر کرنا یہ عشق کے نتیجے میں ہے، اللہ سے محبت کے نتیجے میں ذاکر اپنے مذکور اور معشوق کو یاد کرتا ہے. لہذا وہاں پر وہی نوعیت ہوگی جو حج کے موقع پہ ذکر میں جہر ہوتا ہے، اسی طرح اس عاشق لا الہ الا اللہ کے اندر جہر ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور پھر ضربیں قلب پہ لگاتے ہیں اس لیے کہ یہ قلب اصل میں اللہ کا قرب اور توجہ تام تو قلب کی کرنی ہے.
جیسے نماز کے اندر سترہ سامنے کرتے ہیں، سترہ سامنے آنکھ، دائیں آنکھ کے سامنے سترہ کھڑا کرتے ہیں۔ اب دائیں آنکھ کے سامنے سترہ کیوں کھڑا کیا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی سامنے کی دماغ کی توجہ ہم نے تام کرنی ہے، لہذا آپ نے سامنے سترہ کیا دائیں آنکھ کی طرف، تاکہ آپ کے دماغ کی توجہ تام رہے اور یکسوئی سے نماز پڑھے اللہ کے سامنے۔ تو یہاں چونکہ دل کی توجہ ہم نے اپنے مذکور کی طرف کرنی ہے، اللہ کی طرف کرنی ہے، لہذا اس لیے اس دل پر توجہ کی جاتی ہے، دل پہ ضرب لگائی جاتی ہے۔ جیسے نماز کے اندر آپ قیام میں جب کھڑے ہیں تو آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پہ ہوتی ہے، کیا مطلب؟ آپ وہ یکسوئی پیدا کر رہے ہیں، آپ کی نگاہ ادھر ادھر ہٹے نہ۔ اب رکوع میں جاتے ہیں، آپ کے اپنے پنجوں پہ نگاہ ہوتی ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کی جو اپنی ناک پہ نگاہ ہوتی ہے، آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں آپ کی جھولی میں نگاہ ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نگاہ کا ایک خاص نقطے پہ نگاہ رکھنا، یہ اس کا مطلب اس چیز کو اپنے قلب و دماغ میں جاگزی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب چونکہ ذکر کے اندر ہوتا ہے کہ مذکور ہمارے دل میں آ جائے، اس لیے ضرب دل پہ لگائی جاتی، لا الہ الا اللہ، تو گویا کہ غیر اللہ کی نفی کر کے اللہ کی محبت دل میں اتاری جاتی ہے، تو اس لیے ضربیں دل پہ لگتی ہیں، اور جب دل پہ لگتی ہیں تو وہ چیز جو ہے یعنی وہ مذکور یعنی اللہ کی ذات وہ دل کے اندر زیادہ آسانی سے داخل ہوتی ہے۔ اچھا، جیسے کہ ایک حافظ قرآن بچہ جب حفظ کرتا ہے یا آپ کسی مضمون کو رٹا لگاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بس اسی کو سر جاتا ہے، اب ان الذین کفروا ان الذین آمنوا ان الذین، وہ ایک ہی آیت کو پڑھ رہا ہے سر ہلا کے، یوں اس طرح پڑھتا ہے۔ تو آپ پہلے تو وہ ثابت کریں کہ حدیث میں کہاں ہے، صحیح بات، کہاں سنت میں نبی نے کہا کہ حفظ یوں کرو؟ جی بالکل۔ لیکن جن صحابہ نے حفظ کیا ہوگا وہ اسی طرح ہی کیا ہے، کیونکہ یہ ایک گویا کہ وہ ایک ایسی انسانی ترتیب ہے کہ انسان یہ کرتا ہے کہ بار بار ضرب لگاتا ہے اپنے سے، تو وہ ایک نظیر ہے ایسی کہ جس کو آپ بدعت نہیں کہتے۔ تو یہاں پر جب ذکر کو، وہاں قرآن اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، اس ذکر کے لیے جب اوقاف نفس کرنے کے لیے جب یہ ضرب لگتی ہے دل پہ، تو اگر لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائیں تو آپ کو اعتراض کا حق کا رہا، بالکل وہ بدعت کیسے ہو گیا؟ اگر یہ بدعت ہے تو پہلے آپ قرآن کے حفظ کے جو انداز ہے اس کو بدعت قرار دیں۔ جی بالکل، وہ بدعت نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک یکسوئی خیال کی ایک تدبیر ہے۔ اس تدبیر کو نہ کوئی سنت کہتا ہے نہ فرض واجب کہتا ہے، بلکہ تدبیر کہتا ہے، اور تدبیر جو ہے وہ آپ کی اپنے نفع کے لیے اور اپنے نقصان سے بچنے کے لیے کوئی بھی جائز تدبیر اختیار کرنا یہ انسان کے بالکل اجازت ہے، اور یہ شریعت سنت کا تقاضا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو حضرت میں اس کو اس طرح سمجھاؤں کہ یہ ایک طریقہ علاج ہے اپنے دل پہ ضربیں لگانے کا؟ بالکل، اچھا، ایک تدبیر ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر اپنے مذکور کو اتاریں۔ جی بالکل، لہٰذا اس کو نہ کوئی سنت کہتا ہے اور نہ اس کو کوئی فرض واجب کہتا ہے۔ تو بدعت وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ دین کا حصہ سمجھ کے آپ اگر اس کو اختیار کریں گے تو وہ جو ہے وہ بدعت ہوگا، اور جو آپ تدبیر کے درجے میں دین کے کسی اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ اب جیسے آپ اپنی کار موٹر کے اوپر نماز پڑھنے مسجد جاتے ہیں، تو کار موٹر پہ نماز پڑھنے مسجد جاتی ہیں، وہ تو آپ نے ایک تدبیر اور ذریعہ اختیار کیا وہاں پہنچنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو آپ نہ سنت سمجھتے نہ فرض واجب سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ تدبیر ہے، اور تدبیر کے بارے میں سنت اور بدعت کی بحث چھیڑنا یہ جو ہے لا علمی ہے۔ بالکل۔ اور حضرت یہ جو ذکر کرنے کے وقت جو ضربیں لگانے کا ہے طریقہ، حضرت ان کی نظائر بھی ملتی ہیں دوسری عبادات کے ذریعے؟ مثال کے طور پہ طواف میں رمل کرنے کا حکم ہے، تو حضرت کیا اس نظیر کو اس پہ قیاس کر سکتے ہیں؟ مطلب اس میں تو خود نماز میں ملتی ہیں، جب نماز میں ہم جو ہے یہ اشارہ سبابہ کرتے ہیں، اشہد اللہ الہ، یہ اشارہ سبابہ یہ نظیر ہے اس بات کی جو ہم ضرب لگاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا جب ہم کہتے ہیں اشہد اللہ، کیونکہ اللہ پہ انگلی اٹھانی ہے، اللہ الہ الا اللہ پہ گرانی ہے۔ اب اگر ایک منٹ کے آپ غور کریں، بالکل وہی جو ضرب لگا رہے ہیں ہم، لا الہ الا اللہ، یہ جو گردن گھما کے لگا رہے ہیں سیم وہی کیفیت یہ نماز میں بن رہی ہے، یہ کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ الہ الا اللہ، وہی تو جو آپ جو ذکر میں لا الہ الا اللہ کر رہے ہیں وہ آپ انگلی کے اشارے سے کر رہے ہیں۔ تو یہ تو نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہدایت فرمائی، اشارہ بالسبابہ جو ہے وہ خود حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ نظیر ہے اس بات کی کہ آپ جب وہ نفی کریں غیر اللہ کی اور اس بات کریں اللہ کی ذات کا، توحید کا، تو یہ تو خود نظیر اشارہ سبابہ کے اندر موجود ہے۔ تو اگر لا الہ الا اللہ یہ آپ کے نزدیک بدعت ہے تو آپ سب سے پہلے نبی کی اس عمل کو بدعت قرار دیں۔
جبکہ وہ تو خود نبی کی سنت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں نے بتایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، وہی بن رہا ہے، بالکل وہی کیفے بن رہی ماشاء اللہ، ہے۔ تو اس لیے اس کا مطلب یہ کہ لا الہ ضرب یہ خاص طریقے سے ضرب لگانا یہ بالکل اس کے نظائر سنت میں موجود ہیں، اور خود نماز بھی سارے کرتے ہیں، تو اس کو بدعت کرنا یہ بہت بڑی حماقت اور جہالت ہے۔ اچھا اچھا ماشاء اللہ۔ حضرت آپ نے ابھی شغل کے بارے میں تھوڑا سا بتایا، حضرت اس میں اور زیادہ دلچسپی بڑھ گئی کہ حضرت اس میں آپ کچھ اور مثالوں سے سمجھا سکتے ہیں کہ اشغال کیا سارے سالکین کو دیے جاتے ہیں یا چند کو دیے جاتے ہیں جن کا فوکس خراب ہوتا ہے، اور حضرت اس سے کیا مقصود ہوتا ہے اور اس کا کیا نفع حاصل ہوتا ہے ہماری روح کو؟ یہ اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے۔ اصل میں اشغال سب کو نہیں دیے جاتے، اچھا صرف اذکار سے شروع کیا جاتا ہے، اچھا اذکار دیے جاتے ہیں، اور اذکار کی ترتیب اور تعلیم کی جاتی ہے کہ آپ نے ذکر اس انداز سے کرنا ہے، مثلا لا الہ الا اللہ کی ضرب آپ دل پہ لگانی ہے، جی ٹھیک۔ اب کیونکہ لطائف ستہ 6 لطائف جو انسان کے ہیں بدن میں، اور وہ انوارات سے بھرے ہوئے ہیں، بالکل اور ان کے اوپر ضربے لگا لگا کے ان انوارات کو روشن کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے ماچس کی تیلی ہے، ماچس کی تیلی پہ جو مسالہ ہے وہ نور سے بھرا ہوا ہے، روشنی سے بھرا ہوا ہے، لیکن ابھی نہیں جل رہا، لیکن کب جلے گا؟ رگڑا کھائے گا، جی اب جب جیسے رگڑ کھائے گا فوراً جل جائے گا۔ اصل میں اللہ نے 6 جو وہ ہمارے ستہ جو ہے وہ رکھے ہیں بدن کے اندر، تو وہ 6 جو لطائف جو ہیں وہ انوارات سے بھرے ہوئے ہیں، اصل میں اللہ وہ ماچس کی تیلی تھے انوار سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب رگڑا لگنے کی ضرورت ہے، اب رگڑا لگتا ہے اس ضرب سے۔ اب جو ہے لطیفہ نفس ہے، یہ ناف کے نیچے لطیفہ نفس ہے جی جس کا رنگ جو ہے زرد ہوتا ہے، جی اب وہاں ضرب لگا لطیفہ نفس کو روشن کرنا ہے، تو اسی طرح کریں گے لا الہ الا اللہ، وہ زیر ناف ضرب لگے گی، ٹھیک دل پہ نہیں لگے گی۔ لطیفہ قلب کو روشن کرنا ہے تو وہ یہ الٹی پستان سے 2 انگل نیچے لطیفہ نفس ہے، یہاں ضرب لگے گی۔ اس طرح روح ہے، اور اسی طریقے سے باقی لطائف ہیں، تو جہاں جہاں لطیفہ اس کے اوپر ضرب لگواتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ دیا جاتا ہے۔ اب اگر جس کو کامیابی اس سے ہو گئی اور اسی توجہ سے اس کو یکسوئی حاصل ہوگی خیال کی، تو پھر اس کو جو ہے وہ آگے شغل دینے کی ضرورت نہیں۔ اچھا لیکن بس اوقات انسان ذکی النفس ذکی الحس نہیں ہوتا، وہ بلید دماغ ہوتا ہے، کمزور دماغ ہوتا ہے، اس کی ذکر سے یکسوئی بنتی نہیں۔ وہ کہتے ہیں مرشد سے کہتے ہیں ذکر کرتا ہوں لیکن یکسوئی نہیں بنتی، خیال بڑھ جاتے ہیں، تو پھر اس کو شغل دیا جاتا ہے۔ بس جس کی ایک مثال میں نے دی کہ اس کو کہہ دیا بڑا سارا گتے پہ اللہ لکھو سامنے، قبلہ رخ، اور اس اللہ کو دیکھو، اس اللہ کا لفظ دیکھو، اتنا دیکھو کہ آنکھ جھپکے نہیں تمہاری، جی ٹھیک ہے آنکھ جھپکے نہیں، تو وہ اس سے کیا ہے، وہ اس کے خیال کی یکسوئی پیدا کی جا رہی ہے۔ اچھا اسی طریقے سے دیگر اور ایسے اشغال ہوتے ہیں تو یہ شغل اس کو دیا جاتا ہے، لیکن اگر جو وہ ذکر میں کامیاب ہو گیا تو اس کو شغل نہیں دیا جاتا، جو وہاں کامیاب نہ ہوا تو پھر اس کو شغل دیا جاتا ہے تاکہ وہ شغل کے جیسے یکسوئی حاصل کر لے۔ جب یکسوئی حاصل ہو گئی اب پھر ذکر پہ لایا جاتا ہے، اب ذکر میں اس کو یکسوئی مل جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک۔ یہ ہے طریقہ۔ اور اگر کوئی شخص اپنے شوق سے یہ شغل اپنانا چاہے تو حضرت اس کو اجازت ہوتی ہے؟ نہیں، لیکن اس میں کہ مرشد کی اجازت، مرشد سے پوچھے، جی خود نہ اختیار کرے، اچھا اچھا کیونکہ شغل خود اختیار کرنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس لیے اس کو جو ہے وہ مرشد سے پوچھے کہ جی مجھے آپ کو شغل بتائیں، یا یہ کہ جی میں نے یہ شغل سنا ہے، میں یہ شغل کر سکتا ہوں، تو وہ کہے گا ہاں یہ شغل تم کر لو، تو مرشد آپ کو ہدایت کرے گا، خود انسان جو ہے وہ اس کو اختیار نہ کرے، کیونکہ یہی تو مرشد کا فائدہ ہے کہ وہ سالک متوسل کو لے کے چلتا ہے اور اس کی رہنمائی کے ساتھ وہ شغل کو اختیار کرتا ہے۔ جی بالکل حضرت، یہ تو ایسی ہو گیا جیسے ایک جسمانی معالج ہوتا ہے آپ کا ڈاکٹر، جب تک وہ بتاتا ہے آپ دوا کھاتے رہتے ہیں، جب وہ کہتا ہے آپ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ علاج مکمل ہو جائے۔ بالکل تو حضرت یہی ایکویشن یہاں پہ بالکل سمجھ بالکل۔ آتی ہے۔ بالکل اور آپ کو پتا ہے علم طب میں یہ بھی ہوتا ہے بس اوقات صرف پرہیز بتایا جاتا ہے جی کہ سبحان اللہ، پرہیز کر لو ان چیزوں سے، جی بالکل آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے، دوا کچھ بھی نہیں دی سبحان تو اللہ، پرہیز کرتا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہے اب جو پرہیز کرنے سے ٹھیک نہ ہوا اب اس کو دوا دے رہے ہیں جی کہ یار یہ صبح دوپہر شام اینڈ ٹائم پہ یہ دوائی کھانی تم نے، جی جی ٹھیک، اس کو دوا دی جا رہی ہے، دوا سے ٹھیک ہو تو پھر آپریشن کا نمبر آ جاتا ہے۔ جی تو وہی والی بات ہے، تو بالکل شروع میں ذکر دیا جاتا ہے، کام ہو گیا ٹھیک، ورنہ پھر شغل دیا جاتا ہے، شغل سے سینا پھر اس کو مراقبے میں ڈالا جاتا ہے، تو یہاں تک کہ پھر منزل اس کے آسان ہو جاتی ہے۔ زبردست۔ میں آپ سے اگلا سوال یہ مراقبے کا ہی پوچھنے والا تھا کہ مراقبہ بھی پھر اس کا مطلب ہے سب کو نہیں دیا
دیا جائے گا، بالکل جس کو ضرورت ہوگی اگلے سٹیپ پہ جانے کی اسی کو دیا جائے گا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ حضرت مراقبے سے متعلق ایک دلچسپ سوال ذہن میں آ رہا تھا، وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مراقبہ ایک امیجنیشن ہے سارے، یعنی خیالی تصورات ہیں، حالانکہ اس کے برعکس ہم دیکھیں ذکر اذکار اور اشغال میں کچھ نہ کوئی فزیکل حیت موجود ہے۔ مثال کے طور پہ بندہ ہاتھ میں تسبیح لیتا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، زبان چل رہی ہے، الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو مراقبہ ہے جس میں سارے خیالی تصورات ہیں، یہ کس طرح روح کو ترقی بخشتا ہے؟ کیونکہ میں آپ کو ایک مثال دوں حضرت کہ اگر بندے کو بھوک لگی ہے تو وہ جب تک کھانے کا خیال کرے گا تو اس کی بھوک نہیں مٹے گی، اس کو کھانا کھانا پڑے گا۔ ایسے ہی اگر ایک شخص ہے جس کو اللہ کی محبت چاہیے، اللہ سے قریب ہونا وہ چاہتا ہے، تو وہ صرف اپنے اللہ کا خیال تصور کرنا شروع کر دے مراقبے میں کہ میں اللہ کے قریب ہوں، تو وہ اللہ کے قریب نہیں ہو جائے گا۔ تو حضرت پھر اس کو کوئی نہ کوئی فزیکل کوشش کرنا پڑے گی۔ تو حضرت پھر مراقبے کی کیا اہمیت ہے گئی جب فزیکل کوشش ہی کرنا پڑے گی اللہ سے قریب ہونے کی؟ تو یہ اچھا سوال اٹھایا آپ نے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ذکر ہو یا اشغال ہوں، ان سب سے مقصود وہ تصور ہی ہے جو مراقبے میں آپ حاصل کرتے ہیں۔ زبان سے پڑھنا تو ذریعہ ہے، ہاتھ سے تسبیح لانا تو ذریعہ ہے، وہ اللہ کا نام لکھے کو دیکھنا تو ذریعہ ہے۔ اصل تو وہ مراقبے کے ذریعے سے جو آپ ایک جو تصور حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ تصور اور خیال جو یہ بڑی چیز ہے، اسی کو تو انٹینشن کا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ دل کا وہ ارادہ اور تصور ہے کہ جو مراقبے سے ملتا ہے، اور باقی جتنی محنت آپ کریں اس سے مقصود وہی چیز تو ہے۔ اچھا، اب اللہ 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 زبان سے کہنا تو اصل یہ تو ذریعہ ہے، اصل تو مقصود ہے کہ آپ کے دل میں خدا آ جائے۔ اب آپ جب مراقبے میں بیٹھ کے یہ تصور کریں کہ دل میں خدا آ گیا ہے، اور وہ اتنا پختہ ہو گیا کہ واقعی آپ کو محسوس ہونے لگا واقعی دل میں آ گیا ہے، تو اللہ اللہ سے تو اصل وہ مقصد وہی تھا جو مراقبے سے آپ کو ملا۔ مراقبہ تو اتنی طاقتور چیز ہے، وہ یہ دونوں سے آگے نکل جاتی ہے۔ اور کیونکہ شغل سے مقصود کیا تھا؟ وہ اللہ کو دیکھنے سے کہ اللہ کا تصور دل میں بیٹھ جائے۔ تو مراقبے میں تو یہ ذریعہ ہٹا کے ڈائریکٹ آپ کو تصور دیا جاتا ہے، تم یہ تصور باندھ کے بیٹھ جاؤ۔ اور یہ تصور و خیال اتنی طاقتور چیز ہے کہ دیکھو یہ تصور و خیال ہی ہمیں روزہ توڑنے نہیں دیتی۔ آپ کو روزے میں بھوک لگتی ہے نا، پیاس لگتی ہے نا، یہ تصور خیال ہی تو آپ کو افطار تک لے کے پہنچتی ہے۔ ورنہ بھوک لگنے میں آپ فوراً کھا لیں، پیاس لگنے میں آپ تو پی لیں، لیکن آپ تصور خیال باندھتے کہ نہیں وہ افطار بس 8 بجے افطار ہو جائے گا، اور اگر میں نے توڑ دیا اللہ کو کیا جواب دوں گا، روزہ فاسد ہو جائے گا، اللہ کو کل روزے کے ہم کیا جواب دوں گا۔ یہ تصور خیال آپ صبح شام باندھ رہے ہیں، نتیجہ کہ آپ کی بھوک کوئی شدت نہیں رہتی، آپ کو تسکین اور صبر آ جاتا ہے۔ اس تصور نے تو آپ کی بھوک کو مٹا دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھوک مٹے گی، نہیں، تصور و خیال کی طاقت پر ہے۔ آپ کی طاقت تصور خیال کی اتنی ہو، وہ آپ کی واقعی بھوک مٹ جائے گی، اچھا، آپ کی واقعی پیاس مٹ جائے گی۔ لہٰذا روزے میں آپ اس کا تجربہ کرتے ہیں، کیونکہ دیکھو بھوک کا خیال آنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں، کھانے سے روزہ ٹوٹے گا، لیکن آپ نے اس کے تقاضے پہ عمل نہیں کیا۔ یہ تصور خیال ہی تو آپ کو نہیں کرنے دیا، تصور خیال نہیں آپ کے اندر وہ ویل پاور پیدا کر دی کہ آپ شام تک انتظار کر رہے ہیں، گرمی میں آپ جو ہے ٹھنڈے شربت پینے کی طرح ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں، اور اس تصور خیال کی وجہ سے اپنی بھوک کو کہاں تک لے کے پہنچے۔ وہ تسکین کہاں سے آئی؟ اس مراقبے کی وجہ سے آئی۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ تو یہ مراقبہ اور تصور خیال جو ہے ایسی زبردست چیز ہے، اور مزے کی تصور سلوک پورا جو ہے اصل میں تصور خیال کو کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ یہی سمجھ میں بس یہی ہے، آپ نے تصور خیال کو کنٹرول کر لیا، باندھ لیا، بس اس کا مطلب آپ کامیاب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، جب آپ یہ تصور باندھ کے بیٹھتے ہیں کہ میرا اللہ دل میں آ گیا، تو واقعی محسوس ہوگا کہ اللہ دل میں آ گیا، اور جب واقعی یہ محسوس ہونے لگے گا تو بندہ کیا واقعی بندہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اس کی کمال۔ اچھا، یہ خیال کی پاور ہے روحانیت کی دنیا میں۔ بالکل، بالکل۔ کیونکہ دنیاوی مادی دنیا میں تو خیال کی اتنی پاور نہیں ہے، لیکن جتنی روحانیت دنیا میں آپ نے واضح کی، اور پھر بلکہ دنیا میں لوگوں نے یہ مسمریزم، ایپیٹزم، یہ ایپیٹزم مسمریزم اسی خیال پہ تو پیدا کیا ہے کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ خیال کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا انہوں نے، آپ نے دیکھا، ایپیٹزم کر دیتے ہیں، مسمریزم کر دیتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کے آپ کا دماغ لے لیتے ہیں، آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تو دنیا نے اس پہ بڑی مشقیں کی ہیں، اس سے یہ تصور خیال جو ہے، اور تصور سلوک بھی ہوتا ہے، اسلامی جو تصور سلوک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ خدا کی طرف جوڑتا ہے۔ بالکل۔ اور انسان جب خدا کی طرف جب راہی ہوتا ہے، تصور باندھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص نور دیتے ہیں، اور واقعی اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، تو یہ تو بہت کام کی چیز ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔